والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ صحابی نبی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا، یہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں ہیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت مانگنا، نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان شریف کیا شان ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزوں کے لیے تیاری کر لو، ایک بھی روزہ نہیں جانا چاہیے، اور ثواب بے انتہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سناؤں، ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور 1 مرتبہ تسبیح کرنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے میں مثلا سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا اللہ اکبر غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت، سبحان اللہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی ہانکنے کے بجائے، فالتو باتیں کرنے کے بجائے، گپ شپ کرنے کے بجائے ماہ رمضان میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اللہ کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور جب بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں، بلکہ ساری زندگی اس کی عادت بن جائے نا تو انشاءاللہ آخری وقت میں جب نزا کی سختیوں میں زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، انہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ تو جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب چھوٹے گناہ،
مفسرین محدثین یہی فرماتے ہیں کہ جہاں عام طور پہ یہ گناہ معاف کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جس کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں ان کی معافی ملتی ہے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ تو رمضان شریف کا